السلام علیکم، میرا نام طاہر علی ہے اور میرے چینل کا نام مصطفیٰ ہے اور میں اس چینل پہ تشریحات اپلوڈ کرتا ہوں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور آپ لوگوں کی زندگی خوشیوں کے ساتھ گزری ہوگی. تو آپ لوگوں کے لیے چلتا ہوں بن نمبر 5 کی تشریح کی طرف. بن نمبر 5 کون سا ہے؟ بن نمبر 5 یہی ہے: جنبش موج نسیم صبح گہوارہ بنی. جنبشی موج نسیم صبح گہوارہ بنی، جھومتی ہے نشے ہستی میں ہر گل کی کلی. یوں زبان برق سے گویا ہے اس کی خاموشی، دستی گلچین کی جھٹک میں نے نہیں دیکھی کبھی. کہہ رہی ہے میری خاموشی ہی افسانہ میرا، کنج خلوتی خانہ قدرت ہے، خلوت خانہ قدرت ہے کاشانہ میرا. سب سے پہلے ایک شعر کی تشریح کرتا ہوں، اس کے بعد دوسرے کے بعد تیسرے اور آخر میں پورے بند کی تشریح کرتا ہوں. جنبش موجی نسیم صبح گہوارہ بنی. جنبش کے الگ معنی حرکت ہے، ہلنا، لیکن یہاں پہ مراد کیا ہے؟ روانی ہے. موج لہر کو کہتے ہیں، اس کو انگلش میں ویوز کہتے ہیں. نسیم ہوا کو کہتے ہیں جو صبح ہوا چل رہی ہوتی ہے. صبح یعنی صبح کے وقت جو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا جو چل رہی ہوتی ہیں، اور اس ہوا کی طرف اشارہ ہے. گہوارہ بنی، گہوارہ مطلب یعنی کیا بنی؟ یعنی ایک گہوارہ بنی، ایک پہ گھوڑا بنی، جھولا بنی. کیوں؟ کس کے لیے؟ جھومتی ہے، یعنی جھومتی ہے، جھوم رہی ہے نشے ہستی میں. نشہ یعنی نشے کو کہتے ہیں، ہستی مطلب وجود، زندگی کو کہتے ہیں. ہر گل کی کلی، ہر گل یعنی ہر پھول کی جو کلی ہے وہ اس کو نشہ، مطلب جس طرح کوئی بچہ اس کی ماں جو سلا رہی ہوتی ہے تو اس کو ایک جھولے میں ڈالتی ہے. تو اس کے بعد سب سے پہلے آپ ان الفاظ کی معنی دوبارہ سنیں. یعنی گہوارہ جنبش موجی نسیم، جنبش موجی نسیم، اس کے جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ ہوا کی لہر کی روانی. گہوارہ کے معنی پہ گھوڑا یعنی جھولا. نشے ہستی یعنی زندگی کا نشہ. تو یہ اس کے معنی ہے. اب اس کے بعد اس کی تشریح آپ کو بتاتا ہوں. شاعر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ مالا پہاڑ کی طرف مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں، سب سے پہلے تو وہ تشبیہات کا بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور خوبصورت یعنی جو ایک ماحول ہے، جو پرلطف ماحول بنا ہوا ہوتا ہے، اس کی طرف بھی اشارہ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہاں پہ شاعر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ صبح کے وقت جو ٹھنڈی اور ہلکی جو ہوا چل رہی ہوتی ہیں، جو نرم اور لطیف ہوا کی حرکت، یعنی وہ پینک گھوڑا بنی ہوئی ہے، وہ ایک جھولا بنی ہوئی ہے جس میں ہر پھول کی کلی زندگی پانے کے نشے میں یعنی ہستی میں اپنے سر اور بدن کو حرکت دے رہی ہے، یعنی جھوم رہی ہے. ہمالیہ کے دامن اور وادیوں میں جو مختلف قسم کے پھول اور غنچے کھلے ہوئے ہیں، یعنی کھلے ہوئے مطلب اگ آئے ہوئے ہیں، اور جو ہوا میں لہرا رہے ہیں. ہوا میں لہرا مطلب یعنی ہل رہے ہیں. ظاہری بات ہے کہ جب ہوا چل رہی ہوتی ہے تو ہوا چلنے کے ساتھ ساتھ چاہے درخت کی شاخیں ہوں، ٹہنیاں ہوں، پتے ہوں، یا پھولوں کی ٹہنیاں پتے ہوں، وہ شاخیں بھی ہل رہی ہوتی ہیں، ساتھ ساتھ مطلب درختوں کی پتے بھی وہ ہل رہے ہوتے ہیں. تو اب مطلب اس کی طرف اشارہ ہے، تو اس کی طرف اشارہ ہے اور کہہ رہے ہیں، اور جو ہوا میں لہرا رہے ہیں، شاعر ان کو دیکھ کر کہتا ہے کہ وہ بچوں کی طرح ہوا کا جھولا جھول رہے ہیں، اور کلیاں کھلنے کے لیے بے قرار ہے، بے چین ہے. کلیاں کیوں مطلب یعنی کھلنے کے لیے بے قرار بے چین ہے؟ کیا وجہ ہے؟ تاکہ وہ پھول بن کر زندگی کی ہستی یعنی مستی کا لطف لے. تاکہ یہ جو پودے ہیں یعنی مطلب یعنی جو پھول اگے ہوئے ہوتے ہیں، تو پھولوں کے اوپر یعنی جو آخری جو ان کی جو حد ہوتی ہے یا ان کا جو ان کی جو لمیٹیشن ہے اس کی طرف اشارہ ہے
کہ وہ پھول کی جو کلیاں ہیں وہ کلیاں بھی یعنی پھول بننے کے لیے یعنی وہ زندگی میں آنے کے لیے وہ اس کا ایک لطف لے، ایک مزہ لے۔ مطلب یعنی آپ سمجھ چکے ہوں گے، جس طرح مثال کے طور پر کوئی بچہ ہوتا ہے، اس کا بڑا ہوتا ہے، مثال کے طور پر اس کا بڑا جو ہوتا ہے وہ موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے گاڑی چلا رہا ہوتا ہے، تو اس کا جو بیٹا ہوتا ہے، وہ جو بچے ہوتے ہیں، ان کے دل میں بھی ایک خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی گاڑی کو چلائیں، ہم بھی لطف لیں۔ یا اسی طرح لوگ آج کل یعنی زیادہ تر موبائل کو یوز کر رہے ہوتے ہیں، استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو چھوٹے بچے بھی موبائل کو یوز کر رہے ہیں، مطلب وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں یوز کرتے ہوئے، ان کے مطلب جو والدین ہوتے ہیں یا ان کے بھائی ہوتے ہیں، گھر میں کوئی بھی فرد ہوتا ہے، تو ان کے دل میں بھی خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ہم بھی موبائل سے مطلب تھوڑا سا لطف اٹھانا چاہتے ہیں، تھوڑا استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں پہ مراد یہ ہے کہ یہاں پہ مطلب یعنی یہ جو ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے صبح کے وقت، یہ ظاہری بات ہے کہ ٹھنڈی ہوا تو ہوتی ہے، اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، تو ٹھنڈی ہوا جو چل رہی ہوتی ہے، تو ٹھنڈی ہوا کے چلنے کی وجہ سے یعنی وہ بچوں کی طرح ہوا کا جھولا جھول رہے ہیں، اور کلیاں کھلنے کے لیے بے قرار ہے، بے چین ہے، بے تاب ہے، تاکہ پھول بن کر وہ بھی زندگی کی مستی کا یعنی زندگی میں جو مستی ہوتی ہے وہ اس کا مزہ لیں، اس کا لطف لیں، تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ زندگی ہے کیا۔ یعنی مثال کے طور پر کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں، جب ہم بچوں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا نہ کرے کام، لیکن اس کے باوجود وہ کر رہا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی تھوڑا سا مزہ تو لیں، ہمیں بھی پتہ چلے کہ یہ زندگی ہے کیا، زندگی میں ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ بہرحال اس شعر کی تشریح مکمل ہو گئی ہے، زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہیے کیونکہ اتنی زیادہ مشکل بھی یہ تشریح نہیں ہے، امید ہے کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ دوسرا شعر یہ ہے، یوں زبان برگ سے گویا ہے اس کی خاموشی۔ زبان برگ کے معنی پتا، یوں یعنی اس طرح، زبان برگ یعنی پتے کی زبان سے۔ ویسے تو زبان کا لفظ جو ہم بول رہے ہوتے ہیں اس کو زبان کہتے ہیں، اردو جب ہم اردو بول رہے ہوتے ہیں تو اس کو زبان کہتے ہیں، یہاں پہ یہ زبان مطلب جو عضو ہے، جو آرگن ہے، اس کو زبان کہتے ہیں۔ یوں زبان برگ سے گویا ہے، گویا مطلب باتیں کر رہی ہے، اس کی خاموشی یعنی اس کی خاموشی، کس چیز کی خاموشی؟ دستی گلچی، دست ہاتھ کو کہتے ہیں، گلچی مطلب گل توڑنے والا کی جھٹک حرکت کو کہتے ہیں۔ میں نے نہیں دیکھی کبھی، یعنی یہاں پہ جو پھول ہے اس کا جو نثر بنتا ہے، اس شعر کا اس کی جو نثر بنتی ہے وہ یوں ہے کہ پھول کہتا ہے کہ یوں زبان برگ سے، یعنی زبان برگ یعنی پھول کی کا جو پتا ہے وہ گویا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اس کی خاموشی یعنی اس کی خاموشی کہہ رہی ہے کہ ابھی تک دستی گلچی مطلب یعنی پھول توڑنے والا ہاتھ، جھٹک مطلب یعنی اس کی حرکت میں نے نہیں دیکھی کبھی، مطلب یعنی میں نے کسی بندے کو نہیں دیکھا کہ وہ پھول توڑ رہا ہو۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ سب سے پہلے تو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ پھول جو اگا ہوا ہے یہ کہاں پہ اگا ہوا ہے۔ اصل میں یہ پھول جو اگا ہوا ہے یہ اصل میں ہمالیہ کے پہاڑ پہ اگا ہوا ہے، ہمالیہ کے پہاڑ کی طرف یہ باتیں ہو رہی ہے۔ تو اب اس کی جو معنی ہے میں نے تو آپ کو بتا دیے کہ گویا کا مطلب یعنی کہنے والی بات کرنے والا۔ اور اب اس شعر کی تشریح آپ لوگ سنیں۔ بر کے معنی بھی میں نے آپ کو بتا دی، یعنی زبان برگ یعنی پتے کی زبان یعنی گویا، زبان برگ مطلب یعنی پتے کی زبان، گویا ہے اس کی خاموشی، گویا مطلب یعنی وہ بول رہی ہے۔ اب اس شعر کی تشریح آپ سنیں گے انشاءاللہ تو سمجھ آ جائے گی۔ شاعر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ شعر میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ پھول کی خاموشی اپنی پتی کی زبان سے یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے پھول توڑنے والے کے ہاتھ کی جھٹک یعنی پھول کو کھینچ کر توڑنے کی سختی کبھی نہیں دیکھی۔ مراد یہ ہے کہ مجھ تک کوئی پھول توڑنے والا نہیں پہنچتا، کبھی پہنچا نہیں ہے، کیونکہ جہاں میں کھلا ہوا ہوں یا اگا ہوا ہوں وہاں تک رسائی حاصل کرنا مشکل ہے، اس لیے میں سدا شاخ پر کھلا رہتا ہوں۔ اصل میں اس شعر میں یعنی پھول کی زبانی، پھول کی خاموشی یہ کہہ رہی ہے کہ آج تک پھول توڑنے والے کے ہاتھ یعنی پھول کو توڑ کر یا کھینچ کر توڑنے کی سختی نہیں دیکھی کبھی۔ وجہ یہی ہے کہ یہ جگہ ایسی جگہ ہے کہ وہاں پہ انسانوں کی نقل و حرکت وہ مشکل ہے،
جگہ ایسی ہے کہ وہ جگہ جو ہمالیہ ہے، جو ہمالیہ کے پہاڑ کی جگہ اتنی اونچی ہے کہ اس تک رسائی ہر غیری کی مطلب یہ نہیں، وہ اس کے لیے مشکل ہے، اس کی جرت نہیں ہو سکتی، کیونکہ جگہ اونچی ہی اتنی ہے، تو لہٰذا اس تک رسائی مشکل ہے، بلکہ ناممکن ہے۔ اس لیے اگر پھول وہاں پہ اگے ہوئے ہوں تو ان پھولوں تک رسائی کیا آسان ہے؟ یہ مشکل ہے، ان تک رسائی مشکل ہے۔ اس لیے اگر یہ پھول یعنی خاموش زبان سے یہ باتیں کر رہی ہیں، یعنی یہ پھول یہ باتیں انہیں سنا رہا ہے، تو یہ کیا سنا رہا ہے؟ یہ جو کچھ بھی کہہ رہا ہے بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، اور جو کچھ کہہ رہا ہے یعنی یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے آج تک کسی ایسے بندے کے ہاتھ کو نہیں دیکھا، کسی ایسے بندے کو نہیں دیکھا کہ وہ پھول توڑ رہا ہو۔ ظاہری بات ہے کہ پھول توڑنے والا اس جگہ تک پہنچ جاتا ہے، یعنی جس طرح پارک وغیرہ میں ہوتے ہیں، اکثر بچے کیا کرتے ہیں اپنے ماؤں کے ساتھ وہ گئے ہوئے ہوتے ہیں، تو کبھی کبھار ماں بھی مطلب ادھر ادھر، ظاہری بات ہے کہ ایک جگہ پہ وہ جا رہی ہوتی ہے، تو ان کے بچے جب زیادہ بچے ہوتے ہیں تو مطلب وہ کسی پھول کو مطلب توڑنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ پھول تو وہاں پہ اگے ہوئے ہوتے ہیں اور گئے ہوئے ہوتے ہیں، تو لہٰذا بچوں کو پھول توڑنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا۔ اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ وہ پھول قریب ہوتے ہیں، پارکوں میں ہوتے ہیں، لیکن پھول تو نہیں توڑنے چاہیے، لیکن اس کے باوجود ان کی ماں پھر ان کو سمجھاتی ہے کہ بیٹا پھول توڑنا منع ہے، اور پارکوں میں لکھا بھی ہوا ہوتا ہے کہ یہاں پہ پھول یعنی جو پھول ہے توڑنا منع ہے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یوں زبان برق سے گویا ہی اس کی خاموشی، یعنی اس کی زبان سے، پتے کی زبان سے یعنی یہ باتیں نکل رہی ہیں اس کی خاموش زبان سے، اگرچہ وہ پتے تو نہیں بول نہیں رہا ہوتا، لیکن دستی گلچی کی جھٹک، مطلب یعنی میں نے کسی ہاتھ کی جھٹک، کسی ہاتھ کی سختی میں نے نہیں کبھی دیکھی، میں نے کبھی دیکھی نہیں ہے۔ کیوں نہیں دیکھی؟ وجہ یہی ہے کہ یہ پھول ایسی جگہ پہ اگا ہوا ہے کہ وہ جگہ بڑی اونچی ہے، تو اس کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اب جو آخری شعر ہے اس کی تشریح بھی آپ کو سناتا ہوں۔ کہہ رہی ہے میری خاموشی ہی افسانہ میرا، خاموشی کو کہتے ہیں افسانہ، قصہ، کہانی۔ کنج خلوت خانہ، قدرت ہے کاشانہ میرا۔ خلوت خانہ، خلوت تنہائی کو کہتے ہیں، خانہ مطلب تنہائی کا کمرہ، یعنی وہ جگہ جہاں پہ یعنی قدرتی یعنی قدرت کی تنہائی کا گوشہ، یعنی تنہائی کا گوشہ، تنہائی کی جگہ۔ خانہ تو کمرے کو کہتے ہیں، خلوت تنہائی کو کہتے ہیں، قدرت یعنی قدرتی، کاشانہ مطلب گھر میرا۔ اس شعر میں شاعر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ یہ کہتے ہیں کہ میری یہ چپ رہنے کی صورت ہی میری کہانی بیان کر رہی ہے، یعنی کہہ رہی ہے میری خاموشی ہی افسانہ میرا، یعنی یہ جو میں خاموش ہوں اور یہ جو افسانہ میرا یعنی بیان کیا جا رہا ہے، بیان ہو رہا ہے، تو یہ میں خاموش اس لیے یہ افسانہ بیان ہو رہا ہے، کہہ رہی میری خاموشی ہی افسانہ میرا، مطلب یعنی میری یہ چپ رہنے کی صورت ہی میری کہانی بیان کر رہی ہے، یعنی یہ میری کہانی بیان کر رہی ہے، اور بتا رہی ہے کیا بتا رہی ہے کہ خلوت خانہ قدرت ہے کاشانہ میرا، اور بتا رہی ہے کہ فطرت کا گوشہ، فطرت کا گھر، تنہائی میرا گھر ہے، جہاں تک نہ کوئی گلچی پہنچتا ہے اور نہ کوئی اور بندہ پہنچ سکتا ہے جو مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے، مطلب یعنی مجھے نقصان پہنچانے والا بندہ کوئی بھی یہاں تک پہنچ نہیں سکتا ہے، مطلب یعنی میرا جو گھر ہے، یعنی شاعر یعنی یہاں پہ یعنی پھول کی زبان سے یہ باتیں کہلوا رہا ہے کہ یہاں پہ کوئی بندہ اللہ تعالیٰ نے یہ جگہ بنائی ہوئی ہے، تخلیق کی ہوئی ہے، تو اس تک ہر کسی کی رسائی مشکل ہے، یہ جو ہر کسی کی رسائی پہنچ مشکل ہے، تو پہنچ کیوں مشکل ہے؟ کیونکہ یہ جگہ ایسی ہے، تو اس جگہ تک ہر کسی کی رسائی مشکل ہے۔ اب اس بند کی جو تشریح بنتی ہے وہ سارے بند کی تشریح میں آخر میں اکٹھی کرتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو اشعار کی تشریح سمجھ آ چکی ہوگی، اور اب آپ کو آہستہ آہستہ آخری بند کی تشریح کی طرف آپ لوگوں کو لیے چلتا ہوں۔ شاعر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ آخری بند میں کچھ اس طرح رقم تراز ہے، اور کہہ رہے ہیں
کہ اقبال ہمالیہ کی وادیوں کے ایک منظر کو پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہاں ہر پھول کی کلی مستی اور سرشاری کے عالم میں کی حالت میں جھومتی ہے۔ ان کلیوں کے لیے صبح کی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے جھولے کا کام دیتے ہیں جو انہیں ادھر ادھر حرکت دیتے ہیں۔ سرشاری کے عالم میں کلی اپنی پتیوں کی زبان سے کہتی ہے کہ آج تک پھول توڑنے والا کوئی ہاتھ مجھ تک نہیں پہنچ سکا ہے۔ یہ بات اس لیے درست ہے کہ کوہ ہمالیہ کے دامن میں بے شمار ایسی وادیاں ہیں جہاں دشوار گزار راستوں کے باعث آج تک انسان پہنچ نہیں سکا ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہر کلی خاموشی کے ذریعے اپنی داستان حیات، اپنی زندگی کی داستان بیان کر رہی ہے۔ داستان کا خلاصہ یہ ہے کہ قدرت کا بنایا ہوا محفوظ اور پرسکون گوشہ یعنی جگہ ٹکڑا ہی میرا گھر ہے۔ یعنی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، یعنی شعر میں یا اس بند میں یہی کہنا چاہتے ہیں کہ میں جس جگہ پہ ہوں تو یہ جگہ ایسی ہے۔ دوبارہ سنیں، صبح کی ہوا کی لہر کی حرکت چلنا ایک جھولا بنی ہوئی ہے جس سے ہر پھول کی کلی وجود کے نشے میں جھوم رہی ہے۔ صبح ہوا چلتی ہے تو کلیاں لہلہانے لگتی اور یوں پھول بنتی چلی جاتی ہے۔ اس کلی کی خاموشی پتے کی زبان سے یوں گویا ہوتی ہے، یعنی بولتی ہے کہ میں نے آج تک گلچی کے ہاتھوں کو جھٹکا نہیں دیکھا۔ پہاڑ کی بلندی پر واقع پھولوں کے پودوں تک کسی کی رسائی ممکن نہیں۔ میری یعنی کلی کی خاموشی ہی میری داستان بیان کر رہی ہے، اور وہ یہ کہ قدرت کے خلوت خانے کا گوشہ ہی میرا محل یا ٹھکانہ ہے۔ انتہائی بلندی کے حوالے سے خلوت خانہ کہا ہے جہاں کسی انسان کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ دو بند کی تشریح میں نے لکھی ہوئی تھی الگ الگ، تو یہ آپ کے سامنے میں نے عرض کر دی تاکہ آپ اسٹوڈنٹس کو کوئی مسئلہ نہ ہو، کوئی مشکل نہ ہو۔ لیکن اس کے باوجود اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی ہوئی ہو تو آپ لوگ میرے واٹس ایپ نمبر کے تھرو بھی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، ایک ایک لفظ کے معنی پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں آپ کے مدد آؤں گا، آپ کے کام آؤں گا، میں مددگار رہوں گا اللہ کے فضل و کرم سے، اور میں آپ کے کام انشاءاللہ ضرور آؤں گا۔ جو بھی تشریح پوچھنی ہو، گرامر میں کوئی مسئلہ ہو، آپ اسٹوڈنٹس پوچھ سکتے ہیں۔ اب مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ مجھے آپ سے اجازت لینے کا وقت آ گیا ہے، لیکن میرے اس چینل پہ نئے ہر آنے والے ان کو چاہیے کہ میرے اس چینل کی ویڈیوز ایک دوسرے کے ساتھ شیئر بھی کریں اور خود بھی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی ضرور دبائیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت پہنچتی رہے۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔